للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد روح أشداء للكفار رحماء بينهم صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر ہے، مہربان ہے، اور وہ اللہ کے دشمنوں پر قہر و غضب ہے، قہر اللہ کا قہر اور غضب۔ اب یہ صحابہ کرام آپس میں قرآن نے یہ خبر دی ہے ہمیں کہ وہ آپس میں رحماء ہے، مہربان ہے۔ تو یہ کہ نہیں ہے آج جو لوگ اس بارے میں بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر فلاں صحابی کا فلاں صحابی کے ساتھ یا بنو امیہ کا بنو ہاشم کے ساتھ ضد وغیرہ تھا، یہ غلط ہے، یہ قرآن کی اصول کے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم، آپس میں کیا تھے؟ مہربان تھے، رحم دل تھے۔ ایسے میں کہیں آج کل جو مسئلہ ہے شیعوں کا، اب پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جو شیعہ ہے مثال کے طور پر یہ موجود ہے یا نہیں ہے شیعہ کے نام سے؟ شیعہ کا اصل تحقیق یہ ہے، قرآن نے فرمایا ہے کہ فرعون نے لوگوں کو گروپوں میں بنایا تھا، وَجَعَلَهَا لَهَا شِيَعًا، اس نے اپنے اہل کو شیعہ گروپ بنایا تھا، پارٹی جماعت وغیرہ، انہوں نے جماعتوں میں لوگوں کو تقسیم کیا، ایک ضعیف جماعت کی اور دوسرا قوی۔ تو یہ کہ نہیں ہے قبطیوں جو ہے وہ قبطی جو تھے وہ قوی تھے اور بنی اسرائیل جو تھے وہ ضعیف تھے۔ تو اب شیعہ جو ہے اصطلاح میں شیعہ دو قسم کے، ایک شیعان علی ہے، ایک شیعان معاویہ ہے۔ شیعان علی سے مراد طرفداران علی، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے، اس کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ آیا یہ لوگ آج کل موجود ہے یا نہیں ہے؟ تاریخی پس منظر میں، تاریخی تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آج کل شیعہ نہیں ہے، آج کل جو شیعہ کے نام سے وہ کفار ہے، بالاتفاق کافر ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ یہودی نسل ہے، ابن سبا کے اولاد ہے، تبرئی ہے، وہ شیعہ آج نہیں ہے جو شیعہ طرفداران علی تھے یا اہل بیت، صحیح ہے کہ نہیں؟ دوسری طرف شیعان معاویہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ، علی رضی اللہ عنہ کا گروپ، اور اس کے طرفداران اور اس کے طرفداران۔ اب ان میں مثال کے طور پر سیاسی طرفداری تھی، سیاسی مثال کے کیا رجحان تھا، آج کل وہ لوگ موجود ہیں، یا حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں حضرت عثمان پر، ابو بکر پر، عمر پر، وہ بھی آج کل وہ شیعہ نہیں ہے۔ آج کل شیعہ جو ہے اصل میں یہ کفار ہے، بالاتفاق کافر ہے، ایسے کفر ہے کہ کائنات کا بدترین کافر ہے، دوسرے کافروں سے یہ بدترین کافر ہے۔ صحیح ہے کہ میں تاریخ سے ثابت کروں گا اور انصاب العرب سے ثابت کروں گا کہ شیعہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر شیعوں کا تعلق جو ہے مثال کے طور اس وقت جو ہے یا کیا عبداللہ ابن سبا یہودیوں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، یہ تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسرا آخری عقیدہ ان کا رجع کا عقیدہ ہے، رجع اور بدا حق کا کہتے ہیں، بدا اس کو کیا جاتا ہے کہ اللہ سے بھول ہوگی، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو لہذا یہ تو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ تو طرفداران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا طرفداران معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور وہ لوگ آج تک تو موجود ہو نہیں ہے اس دور میں۔ ہاں اگر جو لوگ ثابت کرتے تو تاریخ سے ثابت کریں، میں نصابین سے ثابت کروں گا جو انصاب کے مائل ہیں، تاریخ سے ثابت کروں گا، اور ان کی کتابوں سے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ آپ اردو کی آپ کے پاس میں بنو امیہ خاندان کے ساتھ یا عباسی دور کا یا مثال کے ہاشمی خان کا ضد تھا، کوئی ضد نہیں ہے، تاریخ سے ثابت کروں گا، تاریخ سے ثابت کروں گا۔ ایک بات، دوسری بات ہے شیعوں کے اصل میں 4 اصول ہیں، شیعہ کے 4 اصول ہیں۔ نمبر 1 ہے توحید، پہلے توحید ہے، پھر عدل ہے، ولایت ہے، اور اس طرح میں ہوا، یہ 4 اصول شیعوں کے توحید ہے۔ تو آج کل شیعہ جو ہے توحید نہیں، مشرک، وہ کہتے ہیں یا علی یا حسن یا حسین یا پنجتن پاک یا عباس یا علم بردار فلان فلان فلان، اس قسم کے آواز نکالتے ہیں، غیر اللہ پکارتے ہیں، تو یہ تو مشرک ہے، کہاں کے شیعہ ہوگا، یہ کہاں کے شیعہ۔ دوسری بات یہ تبرئی ہے، تبرئی کا مطلب کیا ہے؟ ابو بکر پر تبرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح کس پر تبرہ کرتے ہیں؟ ہاں عمر پر، معاشہ پر، بہت سے صحابہ سے تبرہ کرتے ہیں، اور اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ نے رضامندی کا اختیار یعنی مثال کے طور پر کیا اعلان کیا اس سے۔ اب یہ وہ کی مثال۔ دوسری بات ہے کہ یہ لوگ قرآن کو مکمل نہیں سمجھتے، کہتے ہیں قرآن کی آیت 7000 آیتیں، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ تو 6000 کے لگ بھگ ہے، اس میں سورۃ فاطمہ نہیں ہے، سورۃ علی نہیں ہے، فلان نہیں ہے، فلان نہیں ہے، یہ عثمان غنی کا قرآن ہے، اس کا جمع کردہ قرآن ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر الزامات وغیرہ لگا دیا۔
سمجھ میں آ گیا کہ نا؟ تو لہٰذا اس وقت کی شیعہ نہیں ہے، اس وقت کی شیعہ کو شیعہ کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ وہ لوگ چلے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 شیعہ کو مارا تھا۔ کس طرح؟ انہوں نے علی کے بارے میں کہا کہ یہ الہ ہے، خدا ہے، تو علی نے اس 40 بلوائیوں کو، مصریوں کو آگ میں جلایا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ یا علی آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ ان کو بہرحال یہ مشرک تھے، مارتے تو تلوار سے مارتے، ان کے گردن کو اڑا دیتے، لیکن آگ میں جلانا، یہ تو آگ میں جلانا جو ہے کس کا ہے؟ ہاں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، لا تعذبوا بعذاب اللہ۔ تو پھر علی نے فرمایا کہ واقعی ابن عباس یعنی صحیح کہتا ہے، اس کی بات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہ بات آپ کو بتاؤ کہ اس وقت کے جو شیعہ جو ہے نا، یہ اصل میں شیعہ نہیں ہے، یہ ویسے شیعوں کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں رافضی ہے۔ رفض بنا سارے صحابہ کو چھوڑنے والے، تبرہ بنا تبرہ کرنے والے، اعلان بیداری کرنے والے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اور یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں، بدترین کافر، تاریخ سے میں ثابت کروں گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ان کے نصابی نے خود لکھا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اصل میں دوسرے نمبر پر یہودی ہے، یہودی ہے، اور یہودی کی مثال کے طور پر دشمنی جو ہے ابتدا سے آخر تک دے رہا، اور آج بھی یہود جو اسرائیل کے نام سے موجود ہے وہ مسلمانوں کے دشمن، مسلمان کے کیا ہے؟ یہ نہ علی کے پیروکار ہے، علی کے پیروکار ہے۔ اصل میں آج کل ان لوگوں پر جو عذاب ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ہر سال مارتے ہیں، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ یہ بھی وہی ہے کہ جو بنی اسرائیل پر اللہ نے عذاب مسلط کیا تو ان کے لیے توبے کی ایک صورت دی کہ فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ ہوتے گا اس کو قتل، تم جو مر گیا تو وہ بھی بخشا گیا، اور جو زندہ رہا تو وہ بھی بخشا گیا۔ تو لہٰذا یہ سزا ہے آج کل، کیونکہ مارنا کون سا ثواب کا کام ہے۔ اور ہمارے پشت میں ایک مثال ہے خدید پزان اختہ کا، خدید پزان اختہ کا، پزان اختہ شید یار کالی جان ہوئی جان تک کنزل کی بدر دی ہوئی، ولی دو مشران بڑوں نے غلطی کی، چھوٹوں نے سزا پائی، وہ کہ بس صغار بذنب الکبار، بڑوں کو سزا یعنی بڑوں نے غلطی کی، چھوٹوں نے سزا دی، نقصان نیا کرو اور دارنگ نقصان جدے چلے جے چاہتا رسل نسوت رسل آپ کے شہد۔ ان کے بڑوں نے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا ہے ایک بیوی کے ذریعے سے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ کو 64 ہجری میں مثال کے طور کیا ہے ان کو مثال گرفتار کیا، انہوں نے کام کیا۔ یزید کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ یزید پر کتاب شاعر ہے، تاریخ شاعر ہے، بڑے بڑے علماء اس پر اس کے فضائل لکھے ہیں، ان کے کرم کے بارے میں، ان کی سخاوت کے بارے میں، اس کے علم دوستی کے بارے میں، حدیث کے متعلق وہ لکھے، لیکن آج کل ہمارے مولیوں کو بھی پتہ نہیں، جو سنیے نا سن کر مسلمان ہے نا، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوئی برسری منبر یزید پر بولا کرتے، وہ تابعین میں سے جلقدر تابعین میں سے، ان کے کارنامے دیکھو، خود بخاری کی حدیث ہے کہ وہ مغفور لہم میں داخل ہے، بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ قسطنطنیہ کے فتح میں یزید نے مثال کے طور پر، اس کے ساتھ ابو ایوب انصاری بھی تھا اور یہ کمانڈر تھا اس فوج کا، جس میں حضرت حسین بھی تھا، تاریخ نے لکھا ہے، ابن عباس بھی تھا، ابن زبیر بھی تھا اور ابن عمر بھی تھا، یہ سارے صحابہ تھے، اور ہائی کمانڈر جو ہے کمانڈ کرنے والا یعنی یزید۔ اور فلسطین کی طرف سے قسطنطنیہ کی طرف جا رہے تو راستے میں کیا ہو گیا، ایوب انصاری بیمار ہو گیا، بخاری کی روایت ہے۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس نے کہا جب میں مر جاؤں مجھے آگے لے چلو، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مغفور اللہ ہوں۔ بس رات میں مر گیا، لے جاتے یہاں سے آخر قسطنطنیہ کے استنبول کا وہ قلعہ آ گیا تو اس کے دامن میں آؤٹ میں اس کو دفن کر دیا۔ اتنے میں عیسائی بادشاہ نے آدمی بھیجا، عیسائی بادشاہ نے کہا کہ بھائیو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان ہے اور یہ ایوب انصاری ہے، یہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلیل القدر صاحب یزید نے کہا ہم اس کو اس قلعے کے دامن میں ہم کیا ہے آؤٹ میں اس کو دفن کرتے خبر کر دیں۔ انہوں نے کہا تم نے اگر اس کو دفن کیا تو ہم اس کو کیا کریں گے، باہر نکال دیں گے۔ تو یزید نے کہا اچھا، اب دیکھو جرت کو دیکھو، فتح العرب کو دیکھو، عرب کا سرما، جن کو عرب کا سرمائی لقب یزید کو ملا ہے تاریخ، فتح العرب یعنی مطلب کیا ہے عرب کا نوجوان۔ تو اس نے وہ کیا کہ 2 گھوڑوں کو منگوایا، گھوڑا ادھر کھڑا کیا، ایک گھوڑا ادھر، اس کے کاٹی میں پاؤں رکھا اور کھڑا ہو گیا گیٹ پر۔
اس نے کہا کہ اگر تم نے اس قبر کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، یزید نے کہا، اس نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، دنیا کے اندر جو تم جتنے بھی مثال کے طور پر معابد عبادت خانے ہیں، چرچ ہے، سارے کو میں جلا کر خاک تر کر۔ تو یہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، میرا تعلق یہ ہے ابو سفیان کے ساتھ، اور یہ اعلان کیا کہ تم ٹیڑھے آنکھ سے اس قبر کو صرف دیکھو، اس کا وہ کاٹنا اور نکالنا تو دور کی بات ہے۔ اور انہیں جب اعلان کیا تو وہ لڑ زبر اندام ہو گئے، اس نے کہا نہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہاں حفاظت کرو گے تم۔ یہ جرت کس نے کی؟ یزید نے کی۔ یزید کا تاریخ اٹھا کر دیکھو، یزید کا تاریخ ہمارے سنی بیان نہیں کرتے، افسوس اس بات پر ہے۔ تو اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ پورے تاریخ کو انشاءاللہ اور انصاب العرب سے، تاریخ العرب سے اس کو ثابت کروں گا کہ کون شیعہ ہے کون شیعہ ہے، آیا شیعہ اس وقت ہے یا نہیں ہے، وہ تاریخ سے بتاؤں گا۔ شیعہ تو سب سے پہلے نمبر پر شیعوں کا عقیدہ کے اندر پہلا بات عقیدہ توحید ہے، ان کے پاس توحید مشرک ہے، تو لہٰذا یہ شیعہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے پاس وہ عدل بھی نہیں ہے، ان کے پاس وہ ولایت بھی نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور نبوت کا مسئلہ اسی طرح ہے۔ یہ چار اصول شیعوں کا یہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔